السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ، تشریف رکھیے۔ لے بھائی غوث بخش، میرے خیال میں سب آ چکے ہیں، اب آپ فرمائیں۔ بابا شکر دی نظر نہیں آ رہا۔ پیچھے رہنے والا تو نہیں ہے، آ جائے گا، آپ بات شروع کریں۔ پہلے تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ عز و جل نے جیتے جی ایک مرتبہ پھر رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ نصیب فرمایا۔ کیا ہمیں بہت بہت مبارک ہو گئے۔ خیر مبارک بھائی نور دین، خیر مبارک۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ عز و جل کا مہینہ ہے۔ اسی رحمتوں والے مہینے کی برکت سے گھروں میں بھی رونقیں، بازاروں میں بھی رونقیں، اور پھر مسجدوں میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رونقاں ہی رونقاں نے، سبحان اللہ۔ سارا سال دیٹ ایکو حسرت رہندی ہے، تو رل کے سارے گھر والے ایک جگہ کھانا کھان، پر کتوں اس طرح ہوندا نے۔ سبحان اللہ، ایڈیاں رحمت والا مہینہ، ایڈیاں برکت والا مہینہ، کھان دے ٹائم گھر وچ رونقاں رونقاں ہو جاندیاں نے۔ کتنا دل خوش ہوتا ہے جب چھوٹے بڑے بچے بوڑھے ایک ساتھ بیٹھ کر سحری کرتے ہیں، اور پھر افطاری کے وقت روزہ کھلنے کے انتظار میں مدنی چینل کے سامنے بیٹھ کر دعا میں شامل ہونا، پھر وہ منظر تو بہت ہی اچھا لگتا ہے جب افطار کا وقت ہوتے ہی سب کے ہاتھ ایک ساتھ دسترخوان کی طرف بڑھتے ہیں۔ بھائی غوث بخش، اپنا گھر ہو یا بازار، اپنا محلہ ہو یا محلے کی مسجد، ہر طرف رونقیں رونقیں ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، محلے دی مسجد ویکھ کے نا، نمازیاں داد ویکھ کے نا، تے میرے دل چ ایکو ہی دعا نکلدی ہے، سارا سال روزے ہی رہن۔ ایسے تلاوت ہو رہی ہے، ایسے نفل پڑھے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، چھوٹے وڈے بچے بڈھے، سبحان اللہ، ایسے لوگ کان کی آواز پئی اذان دی، سارے رخ مسجد والے۔ اپنی ہی سناتے رہیں گے یا بھائی غوث بخش کی بھی سنیں گے؟ مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی تھی، اگر اجازت ہو تو۔ سبحان اللہ، تسی حکم کرو جی، اجازت مانگ کے کیوں شرمندہ کرتے ہو؟ مجھے اس وقت مسجد میں ہونے والی چند ایسی بے احتیاطیوں کی نشاندہی کرنی ہے جن کا ہم سب سے گہرا تعلق ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مسجد میں نماز کے لیے سب سے پہلے کون جاتا ہے؟ اگر آپ سچ پوچھیں نا، میں تو جب بھی مسجد میں گیا ہوں میں نے اپنے جیسے بوڑھے بوڑھے بابے ہی دیکھے۔ سبحان اللہ، جہاں بڈھے بابے، جہاں محلے دے بچے۔ نوجوان بھی قرآن پاک پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر ان کی تعداد بچوں اور بوڑھوں کی نسبت بہت ہی کم ہوتی ہے۔ آج کل کے نوجوانوں سے تو پھر بوڑھے بابے ہی اچھے ہوئے نا، جو مسجد میں پہلے پہنچتے ہیں۔ بھائی تاج دین، اگر دیکھا جائے نا تو بچے بھی مسجد میں پہلے پہنچ ہی جاتے ہیں، مگر تشویش کی بات تو یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی وضو خانے پر جب پہنچتے ہیں تو ہم میں سے کسی نہ کسی کی وہاں پر موجود مدنی منوں سے تکرار ضرور ہوتی ہے۔ کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے وضو کرتے ہوئے بچوں کو بازو سے پکڑ کر اٹھا دیا جاتا ہے، یا پھر وہیں پر چلا چلا کر سمجھانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ نہ، آپ یہ بتائیں، ٹوٹیاں کھلی چھوڑ کر آپس میں باتیں کرتے ہیں، وہ جو اتنا پانی ضائع ہوتا ہے، پھر ان کی وجہ سے وضو خانے میں لوگوں کا رش ہو جاتا ہے، مگر یہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ فتح وہ ٹھیک کہتا ہے، بھائی غوث بخش، کلی کریں گے تو کرتے ہی چلے جائیں گے، ہاتھ دھوئیں گے تو ہاتھ ہی دھوتے رہیں گے، پاؤں پکڑیں گے تو چھوڑیں گے نہیں، پانی اتنا ضائع کریں گے، اتنا ضائع کریں گے کہ خدا کی پناہ۔ اب آپ بتائیں، دیکھنے والے کو اس وقت غصہ آئے گا نا؟ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے آدمی، غصہ میں تو خوب اچھلتا ہے، کہیں اب کی اچھال تجھے دوزخ میں نہ ڈال دے۔ وہ ایک حدیث پاک بھی ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنا غصہ کو روکے گا اللہ عز و جل قیامت کے روز اس سے اپنا عذاب روک دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصل میں اس وقت ان بچوں کو آپ کی شفقت چاہیے، صرف شفقت، آپ کا غصہ نہیں۔ آپ پیار سے ان کو سمجھائیں گے، انشاءاللہ عز و جل یہ سمجھ جائیں گے۔ ہم میں سے بعض کی عادت ہوتی ہے بچوں کو بات بات پر ڈانٹنا، گورنا،
यहाँ तक कि समझाते हुए उनको मुख्तलिफ धमकियाँ भी दी जाती हैं। मसलन अगर तुमने ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, खुदा के लिए ऐसा ना कीजिए। बच्चे का नापुख्ता जहन इसका बहुत गलत असर लेता है, नतीजतन वो भी जवाबी धमकियों पर उतर आता है और बजाय संभलने के बिगड़ता चला जाता है। बच्चे को कभी भी गुस्से में सजा ना दीजिए, बल्कि उसकी गलती सामने आने पर सोचिए कि मुझे इसको किस तरह समझाना चाहिए, फिर उस हिकमत अमली को इख्तियार करते हुए उसे समझाइए। ना जी ना, जितने भी इनको समझा लें ये नहीं समझते, जब तक चार सुन ना लें ये कहाँ समझते। एक बात याद रखिए, बच्चों को कभी भी सबके सामने न झाड़िए, बच्चा बहुत बुरा महसूस करता है। हत्ता इम्कान इनको तन्हाई ही में समझाएं, इंशाअल्लाह इसके मुस्बत नतीजे बरामद होंगे। आप थोड़ी देर के लिए ज़रा सोचें, जब बच्चों को गुस्से की हालत में समझाएंगे यकीनन कुछ ना कुछ शोर तो होगा। दीगर नमाजी जो वुज़ू बनाने में मसरूफ़ होते हैं उनकी तवज्जो भी आपकी तरफ हो जाएगी और ना चाहते हुए वो भी इस पर तबसरा शुरू कर देते हैं और शोर में मज़ीद इजाफा हो जाता है। चाहिए तो ये था कि हम सब इत्मीनान से वुज़ू बनाते, दौराने वुज़ू पढ़ी जाने वाली दुआएं पढ़ते, मगर इस जगह हमारे बेजा बोलने से ना सिर्फ उनकी तवज्जो बटी बल्कि वो भी फजूल बातों में मशगूल हुए। इसका जिम्मेदार कौन, वो बच्चे या हम? मेरे भाई, बच्चे तो आखिर बच्चे हैं, अगर वे ऐसी हरकतें नहीं करेंगे तो उनको बच्चा कौन कहेगा। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। असल में समझदारी का सबूत तो हमें देना है। हम उस वक्त मस्जिद में होते हैं जो अल्लाह का घर है, क्या वहाँ भी हम अपनी आवाज़ें बुलंद करेंगे और दीगर लोगों को गिबत के मौके फराहम करेंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं तो कहता हूँ बच्चों को मस्जिद में लाना ही नहीं चाहिए। ना भाई रहमत ना, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज पढ़ना सिखाएं, 5 वक्त की नमाज अदा करवाएं ताकि बचपन ही से अदायगी नमाज की आदत पुख्ता हो। बिलखसूस बच्चे को सुबह सवेरे उठने और वज़ू करके नमाज अदा करने की आदत डालिए, मगर सर्दियों में बच्चे को वज़ू के लिए नीम गर्म पानी मुहैया कीजिए ताकि वो सर्द पानी की मुशक्क़त से घबराकर वज़ू और नमाज से जी ना चुराए। बल्कि वालिद साहब को चाहिए कि बच्चे को मस्जिद में साथ लेकर जाए, लेकिन पहले मस्जिद के आदाब से आगाह कर दें कि मस्जिद में शोर नहीं मचाना, इधर उधर नहीं भागना, नमाजियों के आगे से नहीं गुजरना। फिर उसे जमात की सबसे आखिरी सफ में दूसरे बच्चों के साथ खड़ा कर दें। इस हिकमत अमली की बदौलत बच्चे का मस्जिद के साथ रूहानी रिश्ता कायम हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अभी आपने फरमाया कि वालिद साहब को चाहिए कि बच्चों को अपने साथ मस्जिद में लेकर जाएं, मगर इधर तो मामला ही उलट है। वालिद साहब घर बैठे रहते हैं और बच्चों को मस्जिद में भेज देते हैं। फिर वो जो शरारतें करते हैं, तौबा तौबा। एक दफ़ा तो मैंने एक को पकड़ ही लिया। पहले तो मैंने सोचा कि इसके एक रखूं, फिर ख्याल आया कि इसके बाप को बताता हूँ। फिर क्या था, बाजू से पकड़ा, उसके घर ले गया। जब उसका बाप बाहर आया तो मैंने उसे बताया कि तुम्हारा बेटा मस्जिद में जाकर शरारतें करता है। तो पता है उसने क्या बोला रहमत भाई? उसने बोला कि बहुत समझाया है, समझता ही नहीं है, बहुत ही ढीठ और ज़िद्दी है। फिर उसके सर पर हल्की सी टोकी मारकर बोला चल अंदर, और वो भागता हुआ अंदर चला गया। अब आप ही बताएं यहाँ पर क्या किया जाए। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं, जिस तरह बच्चे के साथ झूठ बोलने की इजाज़त नहीं, इसी तरह उसकी ग़ीबत की भी ममानत है। खा एक ही दिन का बच्चा हो, बिला मसलहत शरी उसकी भी बुराई बयान ना की जाए। माँ बाप और घर के दीगर अफराद के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। इनको चाहिए कि बिला ज़रूरत अपने बच्चों को पीछे से और मुंह पर भी ज़िद्दी, शरारती, माँ बाप का नाफरमान वगैरह ना कहा करें। एक इंतहाई अहम तरीन बात मेरे जहन में आई है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अर्ज़ करूं। क्यों नहीं, आप इरशाद फरमाइए। जज़ाकल्लाह। पिछले दिनों अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने एक मदनी मुज़ाकरा में बहुत ही प्यारे मदनी फूल इरशाद फरमाए। ये देखें। फिर ये बच्चे पेशाब करते होंगे, क्या नहीं करते होंगे, बच्चा तो बच्चा होता है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा ले आते हैं। तो ये मसला भी याद रखें कि ऐसा बच्चा कि अगर ज़न्ने गालिब है कि ये पेशाब कर देगा, गंदगी कर देगा, ये तब तो इसको लाना ही मस्जिद में हराम। भले आपने इसको नैपकिन बांधा हुआ है तब भी लाना हराम है। और ऐसा बच्चा के
جس کا ظن غالب نہیں ہے کہ یہ کر دے گا، تب بھی اس کا لانا مکروہ تنزیہی ناپسندیدہ ہے، لائیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ لیکن بہرحال کہ پھر اس میں کیٹیگری آپ دیکھ لیں بچے کی، اب بچے تو مسجد میں وہ لنگڑی کھیلیں گے، کھوکھو کھیلیں گے، یہ پرانے گیم کا نام لے رہا ہوں اپنے بچپن کے، خدا جانے اب تو کیا کیا کھیلتے ہیں، اب کچھ نام بدل گئے ہوں گے، اس ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں اور کبڈی کر رہے ہوتے ہیں مسجد میں نماز، تو اس کو کیا بولوں میں، مکروہ تنزیہ بولوں کیا اس کو کیا بولوں، مکروہ تحریمی بولوں، حرام بولوں، تو مفتی صاحب بولیں گے اس کو کیا بولوں، جبکہ باپ کو پتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے نا اس کو نماز پڑھنا نہیں آتا، نماز نہیں پڑھے گا، اور یہ اعلان کرتا پھرے گا خبردار کسی نے نماز پڑھی ہے تو میں آ گیا ہوں، ادھر امام نے تکبیر گئی، سب نماز میں ہو گئے کھڑے، اب یہ بچہ ہے اور مسجد ہے، تو کیا ایسے بچے کو لانا مکروہ تنزیہی کہیں گے؟ جبکہ پتہ ہے کہ یہ میرا بچہ ہے اور شرارتیوں کا سردار ہے، ہاں بھائی کیا ایسے بچے کو بھی لانا مکروہ تنزیہی کہیں گے؟ مفتی صاحب فرما رہے حرام ہے ایسے بچے کو لانا جس کا پتہ ہے کہ یہ شرارت کرے گا۔ مفتی فاروق، مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بار مجھے کہا تھا، ایک دعوت اسلامی کے ذمہ دار کے بچے آتے تھے، اب مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں بچے پیچھے سے، بولا یہ ایسے سین پاٹ کر رہے ہوتے ہیں پیچھے، اس کو لانا چاہیز نہیں ہے ان بچوں کو مسجد میں، بیچارے میرے پاس انہوں نے پڑھاس نکالی تھی، بولا یہ ایسا کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ بچہ وہ جو شریف ہے چپ چاپ بیٹھا ہے اور ہے بچہ، تب جا کر وہ مکروہ تنزیہی والا کہ اس سے خطرہ نہیں ہے استنجا اس گندگی کرنے کا، اندیشہ جب ہے کہ ظن غالب ہے تب تو مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام ظنی، اور اگر اس سے خطرہ نہیں ہے تب مکروہ تنزیہی۔ اگر اندیشہ ہے، ظن غالب نہیں ہے، اس حوالے ظن غالب نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا شک ہے کہ شاید یہ کر دے، کیونکہ بچے جب سمجھدار ہوتے ہیں بولنا شروع کرتے ہیں، پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو بتاتے ہیں، تو اب بتانا سیکھ گیا ہے اور نہیں کرتا ہو تو اس کا حکم بدل جائے گا، اتنا سمجھدار ہو گیا ہے، مکروہ تنزیہ۔ تو بہرحال یہ کہ بچے میرے لیے بھی نہیں لانے، اور مسئلہ بھی آپ کو میں نے عرض کر دیا، بچے نہیں لانے مسجد میں، بچے عام طور پہ یہ کوئی شریف ہوگا، باقی بچے اچھا ایک ہوگا نا تو بعضوں کا شریف ہوگا، ورنہ جو بچے سین پاٹ کرتے ہیں مسجد میں ایک سے زیادہ ہونا، بھائی بہن ہیں 2-3 یا ان کے عزیز رشتہ دار آپس میں، جس کو آپ لوگ آج کل کزن بولتے ہیں، یہ جب ملے نا پھر جو یہ کبڈی اور مسجد میں جو شور مچاتے ہوں گے نا، علامان والحفیظ، نماز میں سجکا نہیں پڑھنے ڈالتے ہیں، پھر کوئی بوڑھے کی اگر کسی کی گھوم جاتی ہوگی تو وہ شور مچا کر ان کا سردار بن جاتا ہوگا، تمہاری آواز کیا، آواز تو میری ہے، وہ بڈھے شور کرتے ہیں، یہ بھی غلط کر رہے ہیں، جو ان پر بچوں پر شور کرتا ہے غلط یہ بھی ہے، بچے تو مرفوع القلم ہے، اس پر تو قلم لگے گا بزرگوں پر، یہ بزرگ عمر کے لحاظ سے ہوتے ہیں، یا بعض جوان بھی ہوتے ہیں تیکھے دماغ کے، وہ بھی شور کر دیتے ہیں، ان کو بچوں کو سمجھانا تو ضروری ہے، مگر اس طرح نہیں کہ مسجد میں شور مچ جائے، قریب جا کر ایسی شش بھی نہیں نکالیں گے اگلا رکعت بھول جائے کہ تیسری ہے یا دوسری ہے۔ تو بہرحال یہ کہ باپ کے اوپر تو واجب ہے کہ اپنے بچے کی ترکیب رکھے، ایسے بچے کو لائے ہی نہیں، گناہ گار ہوگا، اب کسی وجہ سے وہ بچہ آ گیا، اب اس پر تو واجب ہے کہ اس کو روکے کسی طرح بھی حکمت عملی سے، کہ یہ بچہ شور نہ مچائے، دوسروں کی نمازیں خراب نہ کرے، دوسرے نمازی نہیں ہے تب بھی مسجد کو حدیث پاک میں واضح طور پر منع کیا گیا بلند آوازوں سے، شور سے۔ ہاں عبادت جیسے یہ بلند آواز ہو رہی ہے نا، یہ عبادت ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن جب نمازیوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر یہ ممانعت اس کی موجود ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ ہی بتائیں، بچوں پر بات بات پر چلاتے رہنا حماقت ہے یا نہیں؟
اس طرح کرنے سے بچے مزید آزاد ہو جائیں گے، لہٰذا بار بار ڈانٹنے کی بجائے زیادہ تر پیار سے کام لیا جائے۔ مثلاً اسے سمجھاؤ یہ تنگ بہت کرتا ہے، بہت شرارتی ہے، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، وغیرہ وغیرہ، عقل مندی نہیں۔ بھائی احمد بخش، سچ پوچھے تو اس طرف کبھی ہماری توجہ ہی نہیں گئی۔ آپ سب میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ رمضان کے مہینے میں نماز مغرب اور نماز عشاء، ان دو نمازوں میں خاص کر بچوں کا جو شور ہوتا ہے، توبہ توبہ توبہ۔ ہاں، اور ایک بات، ادھر امام صاحب نے سلام پھیرا، ادھر ہم میں سے ایک اٹھا اور بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ 16 نے درست بات کی ہے رحمت بھائی نے، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ نہ جی نہ، پھر ایک آواز اس کونے سے آتی ہے، دوسری اس کونے سے، اس کا کیا کریں؟ بہت نازک معاملہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچیں۔ ہم نے تو نماز ادا کر لی، مگر کچھ نہ کچھ نمازی ایسے بھی ہوتے ہیں جو بعد میں شامل ہوتے ہیں، ان کی نماز ابھی باقی ہوتی ہے، ہمارے بولنے کی وجہ سے ان کی نماز میں خلل پڑا، ان کی توجہ بٹی، جو ذکر و اذکار میں مصروف تھے وہ بھی ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ صرف ہمارے بولنے کی وجہ سے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا تو یہ ہوئے 99۔ 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جا کے برابر ہوں۔ جڑی فرضات بات سنتا ہوں جی، جن فرضوں کے بعد سنتے ہیں ان میں فرض ادا کر لینے کے بعد کلام نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ سنتے ہو جائیں گی مگر ثواب کم ہوگا اور تاخیر بھی مکروہ ہے۔ بلکہ ایک اور جگہ پر ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ اذکار نماز کے بعد کے ہیں جن کا کہنے والا نامراد نہیں رہتا۔ ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ میں نے تو بہت دفعہ ان کو بولا ہے کہ اپنی نماز پڑھا کریں، نہ ان بچوں کے ساتھ دماغ پایا کریں، مگر نہ تو بچے ہی باز آتے ہیں اور نہ یہ برداشت کرتے ہیں۔ اپنا سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، رب کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، مگر ہماری مانے کون؟ تو بھائی تاجدین ٹھیک کہنا، تیری گل 100% سچی ہے، پر ہوندا اس طرح ہی ہے۔ میں نیت کر لئی ہے، بچیاں دے معاملے میں نہیں بولنا، ضرورت پئی کہ پیار نہ سمجھاواں دا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باتیں تو آپ سب کی ٹھیک ہیں اور سمجھ میں بھی آ رہی ہیں، مگر بھائی غوث بخش مجھے یہ بتائیں، وہ لوگ جو اپنے نابالغ بچوں کو بچوں کی صف میں کھڑا کرنے کی وجہ سے نہ صرف جھگڑا کرتے ہیں بلکہ اپنے ساتھ کھڑا کرنے پر بضد رہتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی سمجھائے تو بات ہی نہیں سمجھتے، بچے کو صف میں اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ مجھے یاد پڑتا ہے ایک مدنی مذاکرہ کے دوران کسی نے اسی قسم کا سوال امیر اہل سنت سے کیا، آپ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ آپ توجہ سے سنیں گے نا تو سمجھ آ جائے گی، یہ دیکھیں نا۔ نہ سمجھ بچہ تھا، پہلی سب میں کھڑا ہو گیا، تو ایک سفید ریش بزرگ تھے بیچارے، اللہ ان کو معاف کرے، میں نے معاف کیا، انہوں نے بہت دل دکھایا اسے میرا، ایک دم مجھے وہ پنگڑی پکا، پنگڑی بولتے ہیں اس کو، بازو چل چل، مجھے پیچھے بھگا دیا۔ تو اس سے ایک تجربہ ہوا مجھے کہ بچوں کو اس طرح جھاڑنا جو ہے نا اس کا دل توڑ دیتا ہے اور بری طرح توڑتا ہے۔ میں نے اس کو معاف کیا، اللہ بھی اس کو معاف فرما، اس کی مغفرت کرے۔ بچوں کو صفوں میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک بچہ ہو اور اگر وہ نماز کو سمجھتا ہو اور موجود ایک ہو جب صفیں قائم کی جا رہی ہوں تو مسئلہ ہے کہ وہ صف میں پہلی صف میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ خیر وہ مسئلے کے تحت میں نہیں کھڑا ہوا تو مجھے کیا پتا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے کھڑا ہونا چاہیے نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ ارے یہ سارے نماز پڑھتے ہیں تو کیا میں نماز نہیں پڑھوں؟ میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں؟ میں کھڑا ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس طرح مجھے، خیر اللہ تعالیٰ نے مجھے
नवाजा इस तरह, वरना बहुत सारे बच्चे बदजन होकर गुनाहों में पड़ भी जाते। ये बच्चे मरफूउल कलम हैं, इन बच्चों पर हुक्म क्या लगेगा? बच्चे वो खेल रहे हैं मस्जिद में, भाग रहे हैं, एक दूसरे को शोर शार कर रखा है। अब इस पर आप क्या, ये गुनाह सगीरा है इनके लिए, गुनाह कबीरा है, हराम है इनके लिए, क्या है? बच्चे, इनको गुनाह तो है नहीं ना, इनका गुनाह काउंट नहीं हो रहा, नेकियां इनकी बहरहाल शुमार की जाएंगी। तो अब ये जो कर रहे हैं, कर गलत रहे हैं, होना नहीं चाहिए, इससे रोकना भी चाहिए इनको कि मस्जिद को हदीस में मुतलकन है कि ऊंची आवाज़ों से बचाओ, एहतियात के साथ हुस्ने तदबीर से इनको रोके। ये अपना काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अब तुमको अपना काम करना, तुमने गलती नहीं करनी, इनकी गलती की वजह से तुम गलती में फंस जाओगे, ये फंसेंगे नहीं, इनको आखिरत में कोई अजाब नहीं होगा मस्जिद में शोर मचाते रहेंगे तो। हाँ, माँ बाप जो भेजने वाले हैं उनको इसकी तरकीब देखनी है कि अगर मेरे बच्चे जाकर मस्जिद में शोर मचाते हैं तो ऐन मुमकिन है कि इनकी पकड़ हो कि ऐसे बच्चों को, शरारती बच्चों को ये क्यों मस्जिद में लाते हैं, क्यों भेजते हैं। हर बच्चा शरारती नहीं होता, लेकिन अक्सरियत शरारती होती है। ऐसा बच्चा कि जिससे ये ज़न्ने गालिब है कि पेशाब वगैरह कर देगा, उसको पेम्पर पहना कर भी लाना हराम। तो ऐसे बच्चे को जिससे ये अंदेशा नहीं है कि ये कर देगा इसका, तो अब लाना मकरूह तंज़ीही है, तो जायज़ के हुक्म है। इसका मतलब तो ये हुआ, ना जाने आज तक कितने नन्हे मुन्ने बच्चों का दिल टूटा होगा। एक बच्चा भी बदजन होकर नमाजों से दूर हो गया तो इसका जिम्मेदार फतेह मोहम्मद होगा। फतेह मोहम्मद। कल्ला फतेह मोहम्मद ने ये जिम्मेदार असी सारे होवाले, असी सारे। भाई गौस बख्श, आज के बाद आप किसी से ये नहीं सुनेंगे कि बाबे रहमत अली ने मस्जिद में किसी बच्चे को ज़रा सा डांटा या ज़रा सा झाड़ा। कितने अच्छे लगते हैं जब छोटी छोटी टोलियों में नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जाते हैं। बच्चे तो आखिर बच्चे होते हैं ना।